جو اس طرح کے جوا کے لت میں پڑ کر کے نہ جانے کتنے لاکھوں روپے کو پھونک دیا، نہ جانے کتنے کروڑوں روپے کو ہار گئے اسی اپلیکیشن کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام، اے ایمان والو تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شراب کو اور جوا کو جو ہے وہ نجس قرار دے دیا ہے، اور تم اسی وقت کامیاب ہو سکتے ہو، تم اسی وقت فلاح پا سکتے ہو، تم اسی وقت کامیابی حاصل کر سکتے ہو جس وقت تم ان تمام کی تمام چیزوں سے بچ جاؤ گے اور ان تمام کی تمام چیزوں کو الوداع کہہ دو گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر ہمارے سماج کے اندر تبصرہ بھی ہوتا ہے، ہمارے مسجدوں سے خطبے کے اندر کہا بھی جاتا ہے، اور جلسے جلوس سے اس طرح کی گناہوں سے ایک انسان کو بچنے کے لیے کہا جاتا ہے، لیکن ہم اور آپ صرف سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب معاشرے کی اصلاح کی بات آتی ہے تو ایک انسان یہ کہتا ہے کہ آخر معاشرے کی اصلاح ہوگی تو کیسے ہوگی؟ میرے عزیز ساتھیوں، اگر معاشرے کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر یہ چاہتے ہیں کہ معاشرے سے برائیاں ختم ہو جائے، معاشرے سے جو ہے وہ گناہ کے کام جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو معاشرے کے ہر ایک فرد کو یہ ذمہ داری اٹھانی ہوگی کہ وہ انسان یہ سوچے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ معاشرے کے ہر فرد کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ انسان معاشرے کی اصلاح کے بارے میں سوچے، اور ہر انسان یہ سوچ لے کہ معاشرے کی اصلاح کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ جس وقت ایک انسان کی کانوں سے یہ آیت کریمہ ٹکرا جائے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نجس ہے، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، اگر آپ معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اس آیت کریمہ کے اوپر عمل کرنی ہوگی۔ اگر ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد وہ انسان شراب کو الوداع کہہ دے، وہ انسان شراب کو پینا چھوڑ دے۔ اگر ایک انسان جوا کھیلتا ہے تو وہ انسان اس آیت کریمہ کو سننے کے بعد جوا کو کھیلنا چھوڑ دے اور اپنے موبائل سے اس طرح کے تمام اپلیکیشن کو، اس طرح کے تمام ایپ کو وہ اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر دے۔ اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک چیز کہ آخر معاشرے کی اصلاح ہو کیوں نہیں رہی ہے؟ آخر معاشرے کے اندر اتنی باتیں جو ہے معاشرے کے اندر علماء کرام بتاتے ہیں، قرآن اور حدیث کی باتیں جو ہے واضح کر کے معاشرے کے اندر جاتے ہیں، لیکن معاشرے کی اصلاح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ تو اس کی ریزن یہ ہے کہ ایک انسان نے آج تک اسلام کو سمجھا ہی نہیں ہے، اسلام کو ایک انسان نے آج تک جانا ہی نہیں ہے، سمجھا ہی نہیں ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب صحابہ کرام کی زندگی کے اوپر آپ غور و فکر کریں گے، جب صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو کتنے ایسے صحابہ کرام تھے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے اس طرح کی تمام گناہوں میں ملوث تھے، اس طرح کی تمام جراثیم میں ملوث تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، جب انہوں نے اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، انہوں نے ان تمام کی تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا، ان تمام کی تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث کے اندر ذکر آتا ہے مرثد ابن ابی مرثد کا، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور اس کا یہ کام تھا کہ مکہ سے جو مظلوم تھے، مکہ کے اندر جو مسلمان کمزور تھے، اس کو مکہ سے اٹھا کر کے مدینہ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مرثد ابن ابی مرثد جو ہے مکے کے اندر آتے ہیں اور
مظلوموں کو نکالنے کے لیے، مظلوموں کو مکہ سے لے جانے کے لیے ایک دیوار کے اوپر چڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک عورت کی نظر مرثد ابن ابی مرثد کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ عورت جو ہے عناق نامی عورت ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر مرثد ابن ابی مرثد کا ناجائز تعلقات اس عورت کے ساتھ تھا۔ وہ عورت مرثد ابن ابی مرثد کو دیکھ لیتی ہے اور مرثد ابن ابی مرثد کو آواز دیتی ہے کہ اے مرثد۔ مرثد نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو سامنے عناق کھڑی ہے، وہ عورت کھڑی ہے، وہ لڑکی کھڑی ہے جس سے عناق زمانے جاہلیت میں محبت کیا کرتے تھے، وہ عورت کھڑی ہے، اور وہ عناق کہہ رہی ہے کہ اے مرثد، چلو آج بڑے موقع سے مل گئے ہو، چلو آج میرے ساتھ کچھ راتیں گزار لیا جائے، چلو کچھ موج مستی کر لیا جائے۔ جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا اور میں تمہارے ساتھ موج مستی نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے مرثد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تو میرے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا، تو میرے بنا ایک پل رہ بھی نہیں سکتا تھا، آگے تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کون سی چیز مل گئی ہے جو تو میرے ساتھ ایک رات بھی گزارنا نہیں چاہتا ہے؟ مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں کہ اے عناق، مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے، بلکہ میں تو اس رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں، اور اس نبی کے کلمے کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں جس نبی کی کلمے کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد ایک انسان زنا کے قریب نہیں جا سکتا، ایک انسان بدکاری کے قریب نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق، میں نے اپنے قدم کو اس اسلام کی دائرے کے اندر رکھ دیا ہے جس دائرے کے اندر ایک انسان اگر اپنے قدم کو رکھ دیتا ہے تو اس کے اوپر زنا کاری حرام ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بدکاری حرام ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے جن لوگوں نے جب اسلام کو قبول کر لیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا، اور جب اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ مان لیا، ان لوگوں نے فوراً تمام کی تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا اور اس طرح کی تمام برائیوں کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے جس طرح مرثد ابن ابی مرثد نے زنا کاری کے وہ موقع کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹنا اپنے لیے بہتر سمجھا۔ تو معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایک انسان اسلام کو سمجھ لے اور اسلام کے تقاضے کو سمجھ لے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ لیکن اگر ایک انسان اسلام کو ہی نہ سمجھے، اسلام کو ہی نہ جانے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کو کن چیزوں سے روک رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کن طرح کے کاموں کو کرنے کا حکم دے رہا ہے، اسی وقت معاشرے کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو میرے عزیز ساتھیوں، یہ چند باتیں میں نے اصلاح معاشرہ کے تعلق سے میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی، وقت اجازت نہیں دے رہا، اس لیے میں انہی چند باتوں کے ساتھ میں اپنے تقریر کو یہیں سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم کئی ہوئی باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر سننے والے تمام سامعین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن اور حدیث کے اصولوں کے اوپر ہم تمام سامعین کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔